یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ مقدس مہینہ شعبان المعظم کا ہے، اور آج اس مقدس مہینے کی 23 تاریخ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج شعبان المعظم کے آخری جمعہ ہو۔ رمضان شریف کی آمد ہے، اور رحمت خدا بندی اپنے پورے جوش پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ موقع مرحمت فرمایا کہ اس کی رحمت کو وسیلہ بنا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے اور اس کے دربار میں عرض کرے، رحمت دا دریا الہی ہر دم وحدہ تیرا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وحدہ تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینو تو کم بن جاندہ میرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر شے سے وسیع ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کا مشاہدہ کرنے کے لیے پہلے شے کا مشاہدہ کرنا ہوگا کہ یہ شے کتنی وسیع ہے، تبھی وسعت باری تعالیٰ کا پتہ چل سکے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کہے کہ ذیشان کا کمرہ فران کے کمرے سے وسیع ہے، تو پہلے ہم دیکھیں گے فران کے کمرہ کو۔ اگر وہ 12 بائی 12 فٹ ہے تو پھر ہم دیکھیں گے ذیشان کے کمرے کو۔ اگر ذیشان کا کمرہ 20 بائی 20 فٹ ہے تو پھر واقعی فران کے کمرے سے وسیع ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت ہر شے سے وسیع ہے، تو آئیے پہلے معلوم کریں کہ یہ شے کتنی وسیع ہے، شے کیا ہے اور شے کسے کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، سوائے اس کے نہیں کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کسی شے کا ارادہ فرمائے تو وہ فرماتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو اس ارشاد خداوندی سے پتہ چلا کہ شے وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کن کہہ کر وجود بخشا ہے۔ تو معلوم ہوا آسمان بھی شے میں شامل ہے، زمین بھی شے میں شامل ہے، سورج بھی شے میں شامل ہے، چاند بھی شے میں شامل ہے، ستارے بھی شے میں شامل ہے، 14 طبق بھی شے میں شامل ہے، یہ ساری کی ساری کائنات شے میں شامل ہے، کیونکہ یہ سب کچھ مظہر کن فیکون ہے۔ یہ ہے شے کی وسعت۔ اب اس وسعت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت مبارکہ کی تلاوت کیجئے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر شے سے وسیع ہے۔ ساری کائنات ایک شے، یہ 14 طبق ایک شے، یہ ایک چھوٹا قطرہ ہے، اور اس کی رحمت ایک سمندر ہے۔ جس طرح قطرہ سمندر میں جائے تو اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح ساری کائنات کے گناہ اس کے دامن رحمت میں چلے جائیں تو ان کا وجود بھی ختم ہو جاتا ہے۔ سیاہ ستہ کی حدیث میں، مسلم شریف، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس 100 رحمتیں ہیں۔ کتنے رحمتیں؟ 100 رحمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک رحمت تو جنات، انسان، چوپائیوں اور زہریلے جانوروں میں اتاری ہے، اور وہ اسی ایک رحمت کے سبب وہ آپس میں میل ملاپ رکھتے ہیں، اور اسی کے سبب وہ آپس میں رحم کرتے ہیں، اور اسی کے سبب یہ وحشی جانور اپنے بچوں سے الفت رکھتا ہے،
اور 99 رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہیں کہ جن کے ذریعے سے وہ قیامت کے دن اپنے مومن بندوں پر رحم فرمائے گا۔ تو وہ کیسا رحیم ہوگا کہ جس کی ایک رحمت اتنی بڑی ہے اور پھر اس کا حبیب بھی سراپا رحمت و کرم ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے جن میں ایک عورت بھی تھی، اور وہ دودھ کی کثرت کی وجہ سے اس کی چھاتیاں بہہ رہی تھی، کیونکہ اس کا بچہ نہیں تھا جو اس کا دودھ پیتا، اور وہ اپنے بچے وہ دودھ پلانے کی خاطر کسی بچے کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑتی تھی۔ جب وہ قیدیوں میں سے کسی بچہ کو پا لیتی تو اپنے بچے کی محبت میں اسے لے کر اپنے پیٹ پر لگاتی اور اسے دودھ پلاتی۔ یہ دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کیا تمہارے خیال میں یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ یعنی جب یہ غیر کے بچے کے ساتھ اتنی محبت کرتی ہے تو کیا اس بات کا خیال کیا جا سکتا ہے کہ یہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہیں ڈالے گی، بشرطی کہ ڈالنے کی قدرت بھی رکھتی ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ عورت جتنا اپنے بچے پر رحم و پیار کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں سے اس سے کہیں زیادہ کرم و پیار فرماتا ہے۔ میرا اللہ بھی کریم، اس کا محمد بھی کریم، میرا اللہ بھی کریم، اس کا محمد بھی کریم، دو کریموں میں گنہگار کی بن آئی ہے۔ توجہ چاہوں گا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ کریم، بے شک میرا رب غنی ہے، کریم ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، بے شک یہ قرآن قول رسول کریم ہے۔ اللہ بھی کریم، رسول اللہ بھی کریم، تو پھر دو کریموں میں گنہگار کی بن آئی ہے۔ تو حضرات گرامی، اپنے وقت کے عظیم محدث اور صوفی بزرگ حضرت مولانا غلام رسول عالمپوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احسن القصص اور قرآن کریم کی سورہ یوسف کا پنجابی میں ترجمہ کیا ہے، اور اس کتاب کا پہلا ایڈیشن یہ پاکستان لاہور اردو بازار سے شائع ہوا ہے، اور اس کے ابتدا میں شروع میں انہوں نے ایک حدیث مبارکہ نقل فرمائی ہے، بڑی توجہ سے سنیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے اپنے گاؤں میں جا کر تبلیغ دین فرمائی، تو بہت سے لوگ ہلکا بگوش اسلام ہو گئے۔ تو ان میں سے ایک نوجوان جس نے ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی تھی، وہ طواف کعبہ کے شوق سے مکہ مکرمہ آیا اور طواف میں مشغول ہو گیا۔ اتفاق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ اکرام بھی اس وقت طواف فرما رہے تھے۔ اس نوجوان نے طواف کا ارادہ کیا تو خیال آیا کہ میں ابھی نیا نیا مسلمان ہوا ہوں، نماز مجھے نہیں آتی، زکوٰۃ کا مجھے پتہ نہیں، روزے کا مجھے کوئی پتہ نہیں، حج کا طریقہ مجھے نہیں آتا، عمرہ کا طریقہ مجھے نہیں آتا، شوق سے طواف کرنے تو آ گیا ہوں لیکن دعائیں مجھے نہیں آتی کہ پہلے چکر میں کون سی دعا پڑھنی ہے، دوسری چکر میں کون سی دعا پڑھنی ہے، تیسرے چکر میں کون سی دعا پڑھنی ہے، طواف کے چاروں چکروں میں کیا کیا پڑھنا ہے، کچھ بھی معلوم نہیں، تو اب میں کیا کروں؟ وہ سوچتے سوچتے دل سے آواز آئی اب تجھے اگر کچھ نہیں آتا تو اپنے اللہ کا نام تو آتا ہے، بس وہی پڑھ۔ تو حضرات گرامی، اس نوجوان نے طواف شروع کیا اور پڑھنے لگا یا کریمو یا کریمو یا کریم، یا کریمو یا کریمو یا کریم پڑھنا شروع کر دیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ دیہاتی لوگ جب اپنے انداز اور اپنی لہ میں جو کچھ گاتے ہیں وہ عجیب محبت و ذوق سے گاتے ہیں اور بڑی بلند آواز سے گاتے ہیں، اور اس نے اپنے پرسوز ترنم لہجے میں یا کریمو پڑھنا شروع کر دیا اور چکر لگانا شروع کر دیا، طواف کرنا شروع کر دیا، بڑی مستی اور جذب میں
پورے ذوق اور شوق سے پڑھنا شروع کر دیا۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے پیچھے سنتے جا رہے تھے، اور صحابہ اکرام حضور کے ساتھ تھے۔ اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ 14 طبق کا سلطان مجھے ملاحظہ فرما رہا ہے اور میری آواز کو سن رہا ہے۔ وہ اپنی مستی میں مست تھا۔ دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا پڑھنا پسند آ گیا۔ وہ نوجوان تیری قسمت پر لاکھوں آواز والے قربان، جس کا آواز میرے آقا کو پسند آ گیا، جس کا ساز میرے آقا کو پسند آ گیا، جس کا پڑھنا میرے آقا کو پسند آ گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ آگے بڑھو، ذرا غور سے سنو اس نوجوان کے منہ سے یا کریمو کتنا پیارا لگتا ہے، پیچھے پیچھے رہو اور سنتے جاؤ۔ صحابہ اکرام حضور کے حکم کے مطابق پیچھے پیچھے دوڑنے لگے اور سننے لگے۔ جب اس نے محسوس کیا کہ یہ لوگ مجھے ہی دیکھ رہے ہیں تو وہ رک گیا اور کہنے لگا کہ بھائیو رک کیوں گئے ہو، طواف کیوں نہیں کرتے؟ حضور نے فرمایا کہ تیرے منہ سے نکلنے والے الفاظ سن رہے ہیں اور پھر تیری طرح ہم بھی پڑھ رہے ہیں، اور وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ اللہ کا محبوب ہے۔ جواب میں بولا کہ کیا ہوا کہ میں دیہاتی ہوں اور تم شہری ہو، تم لوگوں نے دیہاتی سمجھ کر میرا مذاق کرنا شروع کر دیا ہے۔ صحابہ اکرام آگے بڑھے تاکہ اسے پکڑے اور اسے بتائے کہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نازیبا گفتگو کر رہا ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ اس نے چکر پورا کیا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی طرح وہ حضور کی طرف مخاطب ہوا اور کہنے لگا کہ باز آ جاؤ ورنہ میں تمہاری شکایت اپنے نبی سے کروں گا۔ ساتھ ہی نہایت غور سے والضحیٰ کا مکھڑا دیکھا، نہایت ہی غور سے واللیل کی زلفیں دیکھی، علم نشرہ کا سینہ مبارک کو دیکھا، پھر بڑے غور سے حسن مصطفیٰ کو دیکھا تو وجد میں آ گیا اور کہنے لگا دل تو یہی چاہتا تھا کہ میں تیری شکایت اپنے نبی سے کروں، مگر تو اتنا خوبصورت ہے، مگر تو اتنا حسین و جمیل ہے کہ تیری شکایت کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ تیرے حسن کا کونین میں جواب نہیں، تیرے حسن کا کونین میں جواب نہیں، غروب ہو جائے وہ آفتاب نہیں۔ پھر وہ طواف شروع کرنے لگا تو صحابہ اکرام پھر پیچھے چلنے لگے۔ اس نے پھر روکا اور کہا کہ میرا مذاق نہ اڑاؤ ورنہ میں تمہاری شکایت کروں گا۔ حضرات گرامی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ مبارک فرماتے ہیں کہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑی، جس کے تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اور جب آ گئی ہے جوش رحمت میں ان کی آنکھیں، روتے ہنسا دیے ہیں جلتے بجھا دیے ہیں۔ اور مسکراتے ہوئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نوجوان تجھے کس نے بتایا ہے کہ تیرا نبی شکایت بھی سنتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ انسانوں کی باتیں کرتے ہیں، میرا نبی تو جانوروں کی بھی سنتا ہے۔ تو حضرات گرامی، احادیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ اونٹ نے اپنی شکایت حضور کے دربار میں پیش کیا، ہرنی نے اپنا استغاثہ حضور کے بارگاہ میں عرض کیا، کبوتروں نے اپنی معروضات حضور کو عرض کیے، چڑیوں نے اپنی گزارشات حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، چاند شک ہو، پیڑ بولے، جانور سجدہ کرے، بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے۔ اور پھر دی طائروں نے تیری رسالت کی گواہی، دی طائروں نے تیری رسالت کی گواہی، بول اٹھے تیرے حکم سے پتھر بھی شجر بھی، محبوب دو عالم ہے جدھر دیکھیے دیکھیں، محبوب دو عالم ہے جدھر دیکھیے دیکھیں، مشتاق نگاہوں کے ادھر بھی ادھر بھی۔ تو جانور بولے، گونگوں نے کلام کیا، پتھروں نے سلام کیا، درختوں نے سجدہ کیے، جانوروں نے سجدہ کیے۔ تو حضرات گرامی، میں عرض کر رہا تھا کہ اس نوجوان نے کہا کہ میرے نبی تو جانوروں کی بھی شکایت سنتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن مسجد کے دروازے پر جلوہ افروز تھے، آپ کے ارد گرد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حاضر تھے کہ اچانک ایک اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا
اور استغاثہ حاصل کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا حاجت ہے؟ اونٹ نے فصیح عربی زبان میں بولا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آقا مجھے اس قوم سے بچائیے۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ تو اونٹ نے بولا حضور یہ لوگ نمازوں سے غافل ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو منافقین کی علامت ہے۔ تو اونٹ کا یہ قصہ سن کر وہ ساری قوم نے توبہ کر لی۔ اونٹ بارگاہ نبوی میں استغاثہ پیش کرتا ہے، ارے انسانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم رسول اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرنے کو شرک کہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔ حضرت یعلا فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 چیزیں دیکھی جب ہم حضور کے ساتھ چل رہے تھے، کہ ہم ایک اونٹ پر گزرے جس پر پانی دیا جا رہا تھا۔ حضور کو اونٹ نے دیکھا تو چیخا اور اپنی گردن رکھی، تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ اس اونٹ کا مالک کدھر ہے؟ تو وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اونٹ کو میرے ہاتھ میں بیچ دو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ ہم اسے آپ کو ہبا کرتے ہیں، اور یہ ایسے گھر والوں کا ہے جن کے پاس اس کے سوا اور کوئی معاش کا ذریعہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب تم نے اس کا حال بیان کیا تو اس نے اپنی زیادتی کام اور چارہ کی کمی کی شکایت کی، تم اس سے اچھا سلوک کیا کرو۔ آگے حدیث طویل ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جانور اپنے استغاثے حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کی بولیاں بھی سنتے تھے، جانور تک حضور کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے تھے۔ اب جو انسان ہو کر اس عقیدے کا منکر ہو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اور یہ بھی پتا چلا کہ جس کی کہیں بھی نہ سنی جائے اس کی حضور کی بارگاہ میں سنی جاتی ہے۔ بے یار و مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے، بے یار و مددگار جنہیں کوئی بھی نہ پوچھے، ایسوں کا تجھے یار و مددگار بنایا۔ تو حضرات گرامی، محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ایک ایمان افروز واقعہ اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ اکرام سے محو گفتگو تھا کہ ایک کبوتری آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیٹھ گئی۔ محدث ابن جوزی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ تم ذرا گفتگو مؤخر کرو تاکہ میں اس کبوتری کی بات سن لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک کانوں کے قریب اسے کیا اور تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ سامنے جو باغ ہے اس کے مالک کو بلاؤ۔ باغ کا مالک حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے فلاں درخت کا سودا فلاں آدمی سے کر لیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ میں نے کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کبوتری رو رو کر میری بارگاہ میں فریاد کرتی ہے کہ اس درخت کا خریدار اس کو کاٹ دے گا، اور اس پر میرا گھونسلہ ہے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، حضور ان کا گھونسلہ گر گیا تو وہ کدھر جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا اس درخت کی قیمت مجھ سے لے لو، اور جب تک اس کبوتری کے بچے جوان نہیں ہو جاتے درخت کو کاٹنے سے خریدار کو باز رکھو۔ اب جب بچے گھونسلہ چھوڑ دیں گے تو کاٹ لینا، درخت بھی تمہارا قیمت بھی تمہاری۔ بے یار و مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے ایسوں کا تجھے یار و مددگار بنایا۔ تو حضرات گرامی، آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر ہر قسم کا ہر بولی بولنے والا انسان حاضر ہوتا ہے، اپنی اپنی بولی میں اپنی اپنی معروضات عرض کرتا ہے۔ حضور نے کوئی ٹرانسلیشن نہیں رکھے، حضور خود سب کی بولیاں، معروضات، گزارشات، استغاثہ سنتے ہیں اور ان کی مشکلات و حاجات کو دور فرماتے ہیں۔ مولانا حسن رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ مبارک فرماتے ہیں کہ مرادیں مل رہی ہے، شاد شاد ان کا سوالی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ تو حضرات گرامی، اس نوجوان نے کہا جو میں عرض کر رہا تھا، اس نوجوان نے کہا کہ مجھ سے مذاق مت کرو ورنہ میں تمہاری شکایت اپنے نبی سے کروں گا۔ اور یہ اسے معلوم نہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے بے باک گفتگو کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نوجوان پھر تیرے نبی کو تجھ سے ملائے۔ نوجوان بولا کہ 3 چکر ہو گئے ہیں، 4 باقی ہے، پوری کر لے۔
پھر اس کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ ابھی تک نہیں سمجھا کہ میں اپنے نبی سے گفتگو کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا ابھی ہی نہ ملا دیں۔ ابھی بھی نہیں سمجھا اور کہنے لگا چلو باقی چکر بعد میں پورا کر لیں گے، پہلے اپنے نبی سے ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے فرمایا کہ اے نوجوان، ذرا غور سے دیکھ اور پہچان، انا نبی کا محمد، میں تیرا نبی محمد ہی تو ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ نوجوان گھبرا گیا کہ میں اتنی بے باک گفتگو حضور سے کرتا رہا، میں حضور کو بھائی کہہ کر مخاطب کرتا رہا، میں حضور کی گستاخی کا مرتکب ہوتا رہا۔ فوراً قدموں میں گرا اور عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے علم نہیں تھا کہ میں اپنے نبی سے محو گفتگو ہوں اور یہ تمام گفتگو غیر محتاج مجھ سے سرزد ہو گئی ہے۔ یا رسول اللہ آپ مجھے معاف فرما دیں۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام بھی بارگاہ نبوی میں حاضر ہو گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ اسے معاف فرمائیں یا نہ فرمائیں، میں اسے معاف نہیں کروں گا کیونکہ اس نے میرے محبوب کی گستاخیاں کی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نوجوان، یہ جبریل امین ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام لے کر آئے ہیں۔ نوجوان نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے معاف فرما دے، پھر اللہ تعالیٰ سے بھی بات ہو جائے گی۔ حضور نے فرمایا کہ اچھا جا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اب نوجوان شیر کی طرح شجاع بن کر کھڑا ہو گیا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ حضور نے فرمایا، وہ فرماتا ہے کہ میں تیرا حساب ضرور لوں گا۔ نوجوان نے عرض کیا یا رسول اللہ، میری طرف سے جبریل کو فرما دے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر عرض کرے، اگر وہ میرا حساب کرے گا تو میں بھی اس کا حساب کروں گا۔ اور یا رسول اللہ دیکھنا، اور میرا دعویٰ یہ ہے کہ جیت بھی میری ہوگی۔ حضور نے فرمایا نوجوان ذرا سوچ تو کیا کہہ رہا ہے؟ نوجوان نے عرض کیا یا رسول اللہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ وہ کیسے؟ وہ نوجوان عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، بروز محشر جب میرا نامہ اعمال کھلے گا تو اللہ ہر گناہ دیکھ کر فرمائے گا اے نوجوان کیا تو نے یہ گناہ کیا ہے؟ کیا تو نے یہ گناہ کیا ہے؟ میں عرض کروں گا یا اللہ ہاں میں نے کیا ہے، یا اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا۔ اسی طرح وہ پوچھتا جائے گا اور میں اقرار کرتا جاؤں گا، بالآخر میرے گناہوں کا دفتر ختم ہو جائے گا، پھر میں اس کی رحمت شمار کرنا شروع کروں گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یا رسول اللہ تو فرمائیے پھر جیت کس کی ہوگی؟ حضرت جبریل علیہ السلام پھر حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس نوجوان سے فرما دے لا احاسبہ ولا یحاسبنی، یہ میرا حساب نہ کرے، میں اس کا حساب نہیں کرتا۔ اللہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر شے سے وسیع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر خصوصی رحمت نازل فرمائے اور ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف فرما کر اپنی وسعت رحمت میں ظہور فرمائے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمک لنا، اننی فی بحر ہم مغرق، خذ یدی سہل لنا اشقالنا، خذ یدی سہل لنا اشقالنا۔